کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں 2023 اور 2022 میں کتنے لوگ پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے جاب حاصل کرنے کے سلسلے میں؟ میں آپ کے سامنے جلدی سے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کا ڈیٹا سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں اپنا انالیسس پیش کروں گا تین مختلف جہتوں سے، تین ڈیفرنٹ ڈائمینشن سے۔ اگر آپ ڈاٹا کو دیکھیں تو سن 2023 میں یعنی کہ گزشتہ برس تقریباً 8,62,000 پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے، اور 2022 میں اس کی تعداد 8,32,000 تھی۔ اس میں قابل ذکر اچھی خاصی تعداد ڈرائیورز کی ہے اور دوسرے ہنرمند افراد کی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو قابل ذکر تعداد انجینئرز کی بھی ہے، اکاؤنٹنٹس کی بھی ہے، ڈاکٹرز کی بھی ہے، ٹیچرز کی بھی ہے، اور تقریباً 22,000 کے قریب ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب اس حوالے سے 3 ڈائمینشنز ہیں۔ فرسٹ ڈائمینشن یہ ہے کہ اچھا لوگ باہر چلے گئے تو اچھی بات ہے، پیسے کمائیں گے، ان کا بھی اچھا گزر بسر ہوگا، ان کی فیملی کا بھی اچھا گزر بسر ہوگا، اور اگر وہ پاکستان میں بھیجیں گے تو ریمیٹنسز پاکستان کو ملیں گی تو پاکستان کی معیشت کو بھی سہارا ملے گا۔ آل گڈ۔ اچھا، دوسرا کنسرن یہ ہو سکتا ہے، دوسری جہت یہ ہے جس میں کنسرننگ پہلو آتا ہے کہ برین ڈرین ہو جائے گا۔ بھئی برین ڈرین ہو جائے گا تو ہماری اپنی سوسائٹی کو کون پڑھائے گا؟ سارے انجینئرز باہر چلے جائیں گے تو ہمارے ملک کی تعمیر کون کرے گا؟ اچھا، اگر اب یہ کنسرن ہے تو وی نیڈ ٹو ایڈریس دی انڈر لائنگ پرابلم، کہ انڈر لائنگ پرابلم کیا؟ انڈر لائنگ پرابلم تو ظاہری بات ہے، جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں، امپلائمنٹ نہیں ہے، اس لیے لوگ جا رہے ہیں۔ اچھا، جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں تو جاب اپرچونٹیز کیسے کریٹ کی جا سکتی ہیں؟ دنیا بھر کے اندر یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو کہ حکومتوں کی جانب سے شروع کیے جاتے ہیں، دے آر دا تھرڈ لارجسٹ فورس ان اینی کنٹری ٹو کریٹ امپلائمنٹ۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں اس حوالے سے کافی اپوزیشن پائی گئی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک لیڈر آئے اور انہوں نے شعور دیا کہ سڑکیں بنانے سے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے قومیں نہیں بنتی، اور انفارچونیٹلی اس شعور کو خریدنے والے انجینئرز تھے، ایجوکیشنسٹ تھے۔ آج اس صورتحال کا ان کو سامنا پڑ رہا ہے کہ ملک کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تقریباً سن 2018 کے بعد آلموسٹ کوئی نہیں ہوا۔ کوئی اکا دکا پروجیکٹ دیٹ از ان کنٹینیویشن آف سی پی ای سی وہ ہوئے ہوں گے جن میں چائنیز لوگ آئے اور کچھ وہاں کے لوکل لوگ ان کو امپلائمنٹ ملی ہوگی، لیکن نیشنل لیول کے اوپر، پروونشل لیول کے اوپر پروجیکٹس نہیں ہوئے، اور پروجیکٹس نہیں ہوں گے تو بھئی جابس نہیں ملیں گی۔ اب آپ فار انسٹنس اگر سول انجینئر ہے، اس نے یو ای ٹی لاہور سے انجینئرنگ کی ہے، الیکٹریکل انجینئرز ہیں، اچھا خاصا ٹیلنٹ ہے، وہ ڈگری لے کر باہر نکلتے ہیں تو بھئی جاب کہاں ملے گی؟ جاب نہیں ہے، پروجیکٹس نہیں ہو رہے ہیں تو جاب نہیں ملے گی۔ تو شعور یہ ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ملک کے اندر شروع کیے جائیں۔ شعور یہ ہے کہ اگر اب آپ کو 2024 میں ووٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اس کو پریفرنس بنائیں کہ اس پارٹی کو ووٹ دینا ہے جو ملک کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو لے کر چلے۔ ہمارے ملک کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پیسے ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں تقریباً 1,000 ارب کے قریب۔ اب جب وہ 1,000 ارب اکانومی میں پمپ ان کیا جاتا ہے تو پورا اکانومی کا سرکل چل جاتا ہے۔ ایک تو ڈائریکٹ امپلائمنٹ انٹو دوز پروجیکٹس ہوتی ہے، انڈائریکٹ امپلائمنٹ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل بہت سی فیکٹریز ہیں، ان کو را مٹیریل اور پھر دوسرا مٹیریل ان کو پرووائڈ کرنا ہے، اینڈ دے آلسو نیڈ ورک فورس۔ سو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ مائی میسج کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پریورٹی، وہ پارٹیاں جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر فوکس کرتی ہیں ان کو آپ نے ووٹ کرنا ہے 2024 میں۔ اچھا، ڈاکٹرز کی بات کر لی جائے تو ہمارے ملک کے اندر میڈیکل کالجز ہی سفیشینٹ تعداد میں نہیں ہیں۔ میڈیکل کالجز، ڈاکٹرز تو اگر پاکستان کے اندر ان کی تعداد کم ہے جو علاج معالجہ ہمارے لوکل لوگوں کا کر سکے،
ان کی تعداد اگر بڑھانی ہے تو آپ کو میڈیکل کالجز بڑھانے ہیں. اب انفارچونیٹلی میڈیکل کالجز کو دیکھا جائے تو ایک صوبے کے علاوہ کسی باقی صوبوں میں میڈیکل کالجز کے حوالے سے گزشتہ 10 حوالے سے کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا. اگر آپ دو صوبوں کا تقابل کریں تو کے پی کے میں آپ کو شاید ہی کوئی کالج بنے ملے جو 2008 سے لے کر 2018 میں بنایا گیا ہو جس سے آپ کے ڈاکٹرز سرکاری کالجز میں ڈاکٹرز بنانے کی تعداد کو بڑھایا جا سکے. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں 2008 تک تقریباً 8 میڈیکل کالجز تھے اور پھر 2008 کے بعد اقدامات کیے گئے اور 2018 تک ان کالجز کی تعداد کو دگنا کر دیا گیا. 2008 میں اگر 1500 سے 2000 ڈاکٹرز سرکاری ہاسپٹلز سرکاری میڈیکل کالجز میں ڈاکٹرز بن رہے تھے تو اب وہ تعداد تقریباً 3400-3500 ہو گئی ہے. ابھی بھی یہ تعداد کافی نہیں ہے. آپ تو میڈیکل کالجز کی تعداد کو بڑھا دیں, ایسوسیٹڈ ہاسپٹلز کی بھی تعداد بڑھا دیں, اس سے آپ اپنی ضرورت تو پوری کریں سو کریں. آپ کے ڈاکٹرز کی کوالیفیکیشن کو ورلڈ وائڈ اکنالج کیا جاتا ہے. آپ اپنے ڈاکٹرز کو ایکسپورٹ بھی کریں, وہ ریمیٹنس بھیجیں اور ہمارا ملک کا بھی نام روشن ہو. سو اٹ از آلویز گڈ, کریٹ اے ہیومن ریسورس, فلفل یور نیڈ, ایکسیس میں ڈاکٹرز بنائیں, باہر چلے جائیں. لیکن انفارچونیٹلی ایک تیسرا پہلو بھی ہے. تیسرا پہلو ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں جب ہمارے پاس جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں, الحمدللہ ہماری ڈگریز ہمارے کام آ رہی ہیں. ہم اپنی ڈگریز کو بیرون ملک پیش کرتے ہیں تو ہماری ڈگریز کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, وہ ویلکم کرتے ہیں کہ بھئی ہاں آپ کا نظام تعلیم بہتر ہے اور وی ایکسیپٹڈ. اگر آپ ماضی بعید میں نظر دوڑائیں 90s میں 80s میں تو ہمارے ہاں بوٹی مافیا کا راج ہوا کرتا تھا اور ہماری ڈگریز کو بیرون ملک ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا. پھر ہمارے ملک نے اس حوالے سے کافی بہتر اقدامات کیے اور ہماری ڈگریز کو ایکسیپٹ کیا جانے لگا. تو اب ہمارے انجینئرز جب ڈگری لے کر باہر جاتے ہیں ان کی ڈگریز کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. تو وی مسٹ اکنالج گڈ تھنگس. انفارچونیٹلی اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ صوبوں میں, فار ایگزامپل سندھ میں, کے پی کے میں, ہمارے تعلیمی نظام میں پھر وہی بوٹی مافیا سرگرم ہے. بالخصوص سندھ میں اور آئی گیس کے پی کے میں ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے بوٹی مافیا پھر سرگرم ہے. بڑی نا امیدی سے قسم کی خبریں ملتی ہیں کہ بوٹی مافیا پھر سے گرم ہے, جو کہ ہمارے ایم ڈی کیٹ کے سسٹم کو گدلا رہے ہیں. ایم ڈی کیٹ کا سسٹم ہوتا ہے جس سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اینٹی ٹیسٹ میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ میرٹس کے بیس کے اوپر ڈاکٹرز بنتے ہیں. اگر ہمارا سسٹم دوبارہ سے وہاں پہ چلا گیا جہاں پہ بوٹی مافیا سرگرم ہو گیا تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ اگر ہماری ڈگریز کو اکنالج نہ کیا گیا تو ہمارے لیے وہ رستے بھی بند ہو جائیں گے. تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ ووٹ اس کو کریں جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جن کا فوکس ہے, ووٹ ان کو کریں جو صحت کارڈ بھی چلاتے ہیں, پوائنر ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میڈیکل کالجز بھی بناتے ہیں, جو ایسوسیٹڈ ہاسپٹلز بھی بناتے ہیں, جو یونیورسٹیز بھی بناتے ہیں, جس سے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہو. 2024 میں موقع اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے. شخصیت پرستی کی بیس پہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا ہے, آپ نے کام کی بیس پہ ووٹ دینا ہے اور اپنے مستقبل کو خود سنوارنا ہے. اپنے بہتر مستقبل کی ضمانت آپ خود ہیں, آپ کا ووٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے. جزاک اللہ.